السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنے سلسلے درس میں کل نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھے، اور آپ کے ہونے کی وجہ سے جو برکات ان کے گھر میں آئی، جبکہ وہاں طاعون تھا، یہ سلسلہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کے عالم میں ہیں، اور آپ تو امام الانبیاء بننے والے ہیں، آپ تو نبیوں کے نبی بننے والے ہیں، نبیوں کے امام بننے والے ہیں، محبوب خدا بننے والے ہیں، لیکن تقدیر الہی میں تو پہلے ہی لکھ دیا جا چکا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی دائی اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو عبداللہ ہیں، جو میری بہن ہیں، یہ لوگ دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ جبکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 سال کے ہیں، لیکن دیکھنے سے ماشاءاللہ لگتے تھے کہ کوئی 10 سال اور 6 سال کا بچہ ہے، اس قدر آپ کی نشو نمائی ہو رہی تھی۔ یہ کچھ غیبی ہی نظام تھا اللہ رب ذوالجلال کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں بتلائیے کہاں رہتے ہیں میرے بھائی دن بھر، میری بہن؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ دن بھر بکریاں چراتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جایا کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ معمول کے مطابق اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے، مویشیوں کو لے کر کے چراگاہ کے اندر پہنچ جاتے تھے۔ کئی ایام گزر جاتے ہیں، ایک دن ایک حادثہ بنتا ہے۔ ان کے بھائی عبداللہ اپنے گھر بھاگتے ہوئے، ہانپتے اور کانپتے ہوئے، لگ رہا ہے کہ بس ان کو کسی طریقے سے، ہر طریقے سے ظلم کے انبار ساری دنیا کے انہیں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس طریقے سے بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں، گھر پر پہنچتے ہیں، اپنے ابو سے اور اپنی امی سے بتلاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دونوں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک میڑ پر ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ بس ابھی کوئی آپ پر آسمان کا کچھ برسا کر گیا ہے اور کوئی ظلم کے بادل آپ پر منڈلا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے، واقعہ دریافت کیا جاتا ہے، بیٹا محمد ایسا کیوں ہے آپ کے ساتھ اور آپ کیوں ایسے سہمے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں اماں جان واقعہ کچھ یوں بنا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا، کچھ لوگ آئے سفید پوشاک میں، 2 لوگ تھے، انہوں نے آیا، لٹایا، میرا پیٹ چیرا اور اس میں سے کچھ نکالا۔ یہ واقعہ سنتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ بات کرنے سے کلیجہ ان کے منہ کو آنے لگتا ہے، وہ سوچتی ہیں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر اس کے بعد یہ واقعات کی وجہ سے کاہن کے پاس جاتی ہیں۔ جب اس کاہن کو سارے واقعات سناتی ہیں، وہ کاہن جس نے اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے چیخ مارتا ہے، کہتا ہے اے اہل مکہ، اے قریشیوں، اے عربیوں، اے اپنے معبودان خدا کو پوجنے والوں، آ جاؤ اس بچے کو قتل کر دو اور مجھ شخص کو بھی قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اسے چھینتی ہیں بچے کو اور لے کر کے بس گھر واپس آ جاتی ہیں۔ پھر ان کو وہ واقعہ جو وہاں بکری چراتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا وہ، اور جو یہ حادثہ اس شخص نے بتایا، ان دونوں کو لے کر کے بہت ہی غمگین ہوتے ہیں میاں بیوی۔ اس کے بعد وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی والدہ تک پہنچا دیا جائے، اور ان کو لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے وہ لوگ مکہ المکرمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہیں۔ جب پہنچتی ہیں تو آپ حضرت آمنہ کو دیکھتی ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کیا ہوا؟ آپ تو کل آ کر کے وقت مدت ہونے کے پورے ہونے کے باوجود لے کر گئی، دریافت کر کے لے کر گئی، اور آج کیا ہوا اتنی جلدی واپس دینے آ گئی؟ کہنے لگی، پھر اصرار کرنے پر انہوں نے سارے واقعات سنائے، کیا ہوا کیسے ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے واقعات سنائے۔ کہا داعیہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بچے کے نرالے پن کو تم کیا سمجھو گی؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے وہ احوال دیکھے جو آج تک کسی مائی نے بچوں کو جننے کے پہلے اور بچوں کے ماں کے بچے کے پیٹ میں ہونے سے پہلے نہیں سنا تھا، نہیں دیکھا تھا، جس کو میں خود دیکھ رہی ہوں اور سارا عرب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا جو احوال تھے، اس کے بعد کے جو احوال تھے وہ سب سنائے، اور کہنے لگی اس بچے کا کچھ انداز نرالا ہے اور یہ بچہ کچھ عجیب ہے جس کے فضل و کمال کو کوئی سمجھنے سے بالکل ہر انسان کی عقل ماورا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آتا ہے، اتنا محبوب ترین بچہ، اتنا خوبصورت سا بچہ، سارے عالم میں جس کا کوئی ثانی نہیں، نہ اس کے نام کا ثانی ہو، نہ اس کے اوصاف کا ثانی ہو۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے میکے چلتی ہوں
اور اپنے بچے کو میکے والوں کو دکھلاتی ہوں، اس کی نانی دیکھیں گی وہ بھی خوش ہوں گی، اس کے اہل خانہ دیکھیں گے، اس کے ننیال والے دیکھیں گے خوش ہوں گے. وہ جاتی ہیں اور مدینہ کے اندر اپنے اعزا و اقارب کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں لے جاتی ہیں. 2-3 ماہ وہاں رہتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ندیوں میں تیرنا سیکھتے ہیں اور نشو و نمائی ہوتی ہے. ماموزاد، خالہ زاد اور دیگر رشتہ داروں کے بچوں اور بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں مکہ المکرمہ کے لیے نکلتے ہیں تو مکہ المکرمہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابو. جب وہاں پہنچتے ہیں ساتھ میں ایک باندی ہوتی ہے ام ایمن جن کا نام تھا. آپ کی والدہ کا وہیں انتقال ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، جس شخصیت کا پہلے 6 مہینہ ولادت سے ہی باپ کے انتقال ہو جائے، اب یہاں 6 برس یا 4 برس کا ہو والدہ کا انتقال ہو جائے، اور اتنی بڑی عظیم ہستی، اتنے اوصاف کمالیہ والا کہ بچپن میں ہی اس کو یہ ہو گیا کہ میرے بھائی اگر کام کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں، اور جس کے ہونے کی وجہ سے کہ جبکہ پورے گھرانہ طاعون کی بیماری میں مبتلا اور طاعون کی وجہ سے کھانے پینے کو بکریوں کو نہیں مل رہی اور خود ان کی چھاتی سوکھ چکی، جب یہ بچہ آتا ہے تو تمام فضل رب ذوالجلال کی جانب سے تمام چیزیں ہری بھری ہو جاتی ہیں اور ان کے دوسرے بھائی شیر و سیراب ہونے لگتے ہیں، ان کی بکریاں بھرمار سے ہو جاتی ہیں. لیکن دنیا کو کیا پتا تھا یہ جو بچہ ہے اس پر اللہ رب ذوالجلال سارے دنیا کے سارے عالم کے سائے فکر کو ہٹا کر کے مالک حقیقی اپنا سایہ فکر رکھنا چاہتا ہے. آج ہم اس واقعے کو یہیں بیان کرتے ہیں اور یہیں ختم کرتے ہیں. دوستو اس ویڈیو کا اگلا پارٹ پانے کے لیے ہمارے چینل ختم نبوت انڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اللہ حافظ.